السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. چلیں جہاں پر رکے تھے ہم لوگ وہیں سے شروع کرتے ہیں. کہاں رکے تھے ہم لوگ؟ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ جی شیخ، یہ سیکنڈ والا ہو گیا غمت العینین، غمت عینیا. دوسرے پہ وہ غلطی ہو رہی تھی نا، تو وہ پھر آپ نے کہا تھا سب سوچ کے آئیں کیا غلطی ہو رہی ہے. جی تو سوچا آپ نے مامینہ؟ تو وہ غلطی یہ ہو رہی تھی کہ ال نہیں لگانا تھا، معرفہ نہیں بنانا تھا اس کو، بلکہ صحیح. تو چلیں وہاں بھی شروع کرتے ہیں ہم لوگ. کون ہے یہاں پر؟ میں سب سے پہلے یہاں میرے سامنے جو ترتیب ہے اس ترتیب سے میں نام لے لوں گا، پھر اس کے بعد اسی ترتیب سے آپ لوگ پڑھتے رہیے. ام احمد، بسم اللہ. ام محمد. سألت زمیلیہ. جی. ام نور. ہاں جی. رفعت الیدین. رفعت الیدین ہے وہاں پر، تو اب کیا ہونا چاہیے؟ رفعت یدیہ. ٹھیک. ام ہارون. جی شیخ، استاذیہ من المصر. فریحہ راہل. جی. استاد قالت من المصر. کیا کہا ام ہارون آپ نے؟ استاذیہ من مصر. ہاں وہ آپ نے من المصر کہا. جی. تو استاذیہ ایسے ہونا چاہیے، استاذیہ نہیں ہے وہ، استاذانی سے استاذیہ من مصر. جی. جزاک. جی استاذیہ کہیں گے تو پھر وہ حالت نصب میں ہو جائے گا، حالت نصب اعجاب میں. جی فریحہ راہل. ان الاخوین عالمان جلیلان. ان اخوی عالمان جلیلان. ان اخوی عالمان جلیلان. صحیح ہے. ام آمینہ. ذهبنا إلى مكة بسيارتين. ذهبنا إلى مكة بسيارتي. اچھا ایک سینٹنس مجھے لگ رہا ہے چھوٹ گیا ہے، یعنی الجملہ السابعہ چھوٹ گیا ہے ایک جملہ. أين وجدت دفترين. بعد میں جویریہ پڑھیں گے اس کو. أين وجدت دفتري. صحیح ہے. صحیح ہے. کامران صاحب. کامران صاحب نہیں ہے. غلام مصطفیٰ صاحب. داع قلمانی داع قلمیہ. جی. ضاع قلمانی ضاع میہ. میہ. میہ کیوں؟ قلمایا. ہاں قلمایا ہونا چاہیے نا، مفعول ہے، یہ فاعل ہے، مرفوع ہے نا، تو قلمایا ہونا چاہیے. فرق محسوس کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تمام سے میرا سوال ہے کہ کہیں پر جیسے استاذیا، یہاں پر میں نے کہا ضاع قلمایا، اور دوسری جگہوں پر ذهبنا الى مکہ بسیارتی. ان الاخوین تھا تو ان اخوی، اور این وجدت دفترین تو این وجدت دفتری. لیکن دونوں جگہ ہم نے قلمایا اور استاذایا پڑھا ہے. تو فرق سمجھا آپ لوگوں نے؟ جی شیخ سمجھا. مضاف مضاف الیہ نہیں، مضاف مضاف الیہ تو ہر جگہ ہے، لیکن ام ہارون جی آپ نے استاذیہ پڑھا تو ہم نے غلط کہا، استاذایا کو ہم نے صحیح کہا. کیوں؟ اس وقت شیخ مبتدا بن رہا تھا. جی اس وقت مبتدا تھا.
हाँ मुब्तदा है, वो हालत रफ़ा में है, बिल्कुल। और यहाँ ضاع قلمانی तो ضاع قلمایا है, क्यों? फाइल, सॉरी शेख, फाइल बन रहा है। फाइल है, ضاع قلمایا, قلمانی फाइल है, इसलिए हालत रफ़ा में قلماया। एक मेरे पास जो 9 वाला है वो लिखा हुआ है ज़हबतु इला मक्का था मा अबवैनी, तो शेख इसका ज़हबतु इला मक्का था मा अबवैया क्या शेख? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अबवैया। अब्दुल्लाह अशफाक, التمرين العاشر، ابدأي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تأمل الأمثلة الآتية. لا كلا وكلتا. لا كلا نہیں بولنا ہے اس کو عبداللہ اشفاق، لا کلا نہیں بولنا جی، کلا و کلتا. تو عبداللہ اشفاق یہ کلا و کلتا یہ اسم ہے، یہ دونوں اسم ہیں، یہ تثنیہ نہیں ہے لیکن ان کا معنی تثنیہ کا ہے. یہ دونوں مفرد لفظ ہیں، کلا اور کلتا. کلا مذکر کے لیے ہے اور کلتا مؤنث، کلانی و کلتانی ہے. تو یہ دونوں لفظ مفرد ہیں حقیقت میں، مطلب یہ کسی اسم کا تثنیہ نہیں ہے. کلا کا مفرد نہیں ہے اور نہ ہی کلتا کا مفرد ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا معنی تثنیہ کا ہے، لیکن ان کا معنی تثنیہ کا ہے. ان کا یعنی ان کا واحد نہیں ہے، ان کا واحد نہیں، کوئی واحد نہیں، یہ مفرد لفظ ہے لیکن ان کا معنی مثنیٰ کا ہے. جیسے ابھی دیکھیں گے مثالوں میں، آپ غور کریں، سب لوگ غور کریں. ٹھیک ہے جی. این اخواکا، تو سوال ہے کہ تمہارے دونوں بھائی کا. تو عبداللہ کلا اور کلتا حالت رفع میں کلا جی اور کلتا ہے، حالت نصب اور جر میں کلئی اور کلتئی ہوگا جی، کلئی اور کلتئی. جی ٹھیک، چلے پڑھیں جی. شیخ صاحب مثالیں پڑھنی ہے یا آگے ایکسرسائز پہ جائیں؟ پڑھیں، مثالیں پڑھیں. جی. این اخواکا، تمہارے دونوں بھائی کہاں ہیں؟ کلاہما فی دمشق، وہ دونوں دمشق میں ہیں، دمشق میں ہیں. جی. ارأیت المدرسین، کیا تو نے دو استادوں کو دیکھا؟ نعم رأیت کلیہما، ٹھیک ہے. رأیت کلیہما، حالت نصب ہے یہاں پہ، مفعول ہونے کی وجہ سے تو کلئی آ گیا کلا کی بجائے. بالکل صحیح. جی أستاذ جی. هي قرأت رأيت المدرسين وكذلك رأيت كليهما. تو سوال جواب ہے نا. تم عبداللہ جی آپ نے پڑھا رأیت المدرسین، جی مدرسین، ہاں جی، تو کسرہ را کے کسرے کو آپ نے فتحہ دے دیا تھا، تو ربیہ نے اس کو پکڑا ہے. اور پھر اسی طرح رأیت کلیہما کہا آپ نے، کلیہما کو، یعنی کاف کو کسرہ ملا ہے. کلیہما، جی کلیہما ہے. تو ایسی جی میں نے ایسی نہیں پڑھا. ہاں ربیہ کو کلیہما سنائی دیا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے کلیہما پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کلیہما. جی چلیے پڑھیے، آگے بھی پڑھیے. جی جی. این الطالبتان الجدیدتان کلتاہما عند مدیرتی. کلتاہما عند المدیرتی، صحیح. ای السورتین حفظت کلتیہما، صحیح. چلیں اب آپ کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ نجمہ شیخ صاحبہ پڑھیں گی. ابل عربیت کتبت العنوان ام. نجمہ شیخ صاحبہ ابل عربیت کا ہوگا کیا؟ ابل عربیت، ابل با کی وجہ سے زیر، ذرا پیج کو اوپر کر دیں. ہاں ٹھیک ہے. با کی وجہ سے زیر آئے گا، کسرہ آئے گی شیخ صاحب. جی جی جی. ابل عربیتی کتبت العنوان
ام بالفرنستا كتبت ام بالفرنسی ام بالفرنسیتا. پھر سے وہی گڑبڑ. یہ اس میں بھی کسرہ ہو جائے گی کیونکہ الف لام جو ہے کسرہ قبول کر لیتا ہے. کیا کس کی وجہ سے؟ با کی وجہ سے. جی تو دیجئے پھر. ام بالفرنسیتی جی كتبت بكلتيهما. ہاں کیوں کلتیہما کیوں کلتاہما نہیں ہے کلتیہما کیوں؟ یہ جو ہے با کی وجہ سے جو ہے یہ اس میں چلا گیا ہے نصب. آگے بھی پڑھوں شیخ صاحب؟ ہاں ابھی دوسروں کو پڑھنے دیں گے. ابھی شبانہ طیب صاحبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک با کی وجہ سے نصب میں یا جر میں؟ جر میں ہے، حالت جر میں ہے. قاعدہ ان کو ویسے اچھے سے یاد ہے کہ با اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتا ہے. تو کتبت بکلتیہما، کلتیہما حالت جر میں ہے وہ با کی وجہ سے. جی شیخ صاحب پڑھو. جی پڑھیے. منکما مرید یومی کلنا من نہیں ہے من ہے. من منکما مرید یومی کلنا مریدن. کلنا کیسے ہو گیا وہ؟ کلنا نہیں ہے شیخ صاحب. جی کلانا مریدن. سوری کلانا مریدن. جی دیکھیں من منکما مریض اليوم. من کے کیا معنی ہیں؟ کون شیخ صاحب؟ کون تم میں تم دونوں میں کون؟ ہاں جی تم دونوں میں سے کون مریض ہے آج؟ بالکل صحیح. تو کلانا مریض. دونوں مریض ہیں. ہاں ہم دونوں مریض ہیں. ہم دونوں مریض. چلے آپ کے بعد ناہد ریاض صاحبہ عمر اللہ. نا کیوں آیا شیخ صاحب؟ جی یہ نا کلا نا. ہاں ہم کے لیے نا ہم دونوں. اچھا مطلب اس کے لیے ہمیں مطلب اگر متکلم کے لیے کہنا ہوگا تو ہم دونوں مطلب نا صحیح سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی پڑھوں شیخ صاحب. جی پڑھیے. من أين طالبان الجديدتان پھر سے پڑھیے كلتهما من الرياض. پھر سے پڑھیے. من أين طالبتان من أين طالبتان الجديدتان كلتهما من الرياض. كلتاهما. من أين الطالبتان الجديدتان؟ من أين الطالبتان الجديدتان؟ تو كلتاهما من النمسا. دونوں کے دونوں نمسا سے ہیں. چلے آپ کے بعد سارہ شکور. أي المدرسين سألت كليهما. سارة صوتك منخفض جدا. ارفعي صوتك. أي المدرسين سألت كليهما. أي المدرسين سألت؟ نعم سألت كليهما. عرفت يا سارة ما خطأت أنت في الأسبوع الماضي؟ نعم طيب سمعت. عزیز بھائی تدریب شروع کریں. بسم اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. عجب ان اسألت الآتیت مستعملا کلا وکلتا. جی ای القلمین داعن. ضاع. ای القلمین ضاع. جی جو لوگ چھوٹ گئے تھے ان سے پڑھواتے ہیں کامران صاحب. عجب عن الاسئلة الآتية مستعملا كلا وكلتا. أي القلمين ضاع. یہ ای القلمین کیا کیوں؟ کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے لیکن وہ غلط لکھا ہوا ہے سر. میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ اوپر اس کے اوپر زبر لگا ہوا ہے, غلط لکھا ہوا ہے. تو ابھی میں ٹھیک پڑھوں گا. ای القلمین ضاع. جی
ہاں تو اس کا جواب دینا ہے ہم نے لگا کر قلع. اچھا دا کلیہما. غلط جواب ہے جی کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جواب کیسے دینا ہے. قلع اور کلتا کو استعمال کر کے جواب دینا ہے. اچھا دا کلتاہا. نہیں پھر بھی غلط ہوا. ہاں کی ضمیر کہاں جا رہی ہے کامران صاحب بتائیں. دو کلموں کی طرف جانی چاہیے تو وہ ہوگا دا کلمئیہما. نہیں سر سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ ٹینشن آپ جلدی کر رہے ہیں, آرام سے سوچیں گے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو. چلیں ہم دوسروں کی طرف چلتے ہیں. ربیہ عارف کریم اگر تیار ہو تو. أي القلمين ضاع ضاع كلاهما. ضاع كلاهما. احسنتي. اور ربیہ تیار ہیں؟ أي الكتابين تريد أن نشترى. أن تشترى. تشترى. نشتري. أي الكتابين تريد أن تشتري. ان کیا کرتا ہے ربیعہ؟ نصب دیتا ہے اپنے آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے. جی ان اپنے آنے والے اسم کو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دیتا ہے. چلے کوئی چھوٹ تو نہیں گیا آپ لوگوں میں سے؟ شیخ پہلے کا جواب کیا ہوگا؟ ای القلیمین داعا. جواب دیا نا, ربیعہ نے پڑھا نا. ضاع کلاہما, دو طریقے سے آپ بول سکتے ہیں. ضاع کلاہما, ضاع کلاہما, یا پھر کلاہما ضاعا, ایسے. جزاکم اللہ. ضاع کلاہما. ای القلمین ضاع. ای القلمین, دونوں قلموں میں سے کون سا قلم ضائع ہوا؟ تو کہا ضاع کلاہما. ضاع کلاہما, دونوں کے دونوں ضائع ہو گئے. تو ایسی صورت میں کلا فاعل ہے, کلاہما فاعل ہے, ٹھیک ہے. ہما کی ضمیر قلمین کی طرف جا رہی ہے. یا پھر کلاہما ضاعا, تو ایسی صورت میں کلا مبتدا ہے اور ضاعا اس کی خبر ہے. تو چونکہ ضاعا فعل کا فاعل ظاہر نہیں ہے, ضمیر ہے, تو اس لیے ضمیر کے حساب سے فعل لے کر آئے ہیں. تو کلاہما ضاعا, ایسے دونوں طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. واضح ہوئی بات آپ لوگوں کے لیے؟ جی جی شیخ, جی شیخ واضح ہو, جزاکم اللہ. چلیں آپ کے بعد ام محمد شروع کریں, بسم اللہ جلدی سے. شیخ شاید میں رہ گئی. ایل کتابین ترید ان تشتری. ان تشتری ان تشترا تشتری, وہی تو پھنس گئی تھی ام ربیعہ بھی. تشتری تشتری. ان کیا کرتا ہے ام آمینہ؟ ان لن کیدن, یہ نواصب ہیں جو فعل پر داخل ہوتے ہیں صرف, اور اپنے بعد آنے والے فعل کو, اور فعل بھی فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں, فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. ام ربیعہ آپ بھی سنیے. ان لن کیدن, یہ نواصب ہیں جو اپنے بعد آنے والے فعل یعنی فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں, اسم کو نہیں, تو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. تو اب یہاں پر تشتری فعل مضارع ہے, تو اب ان لگا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ان تشتری, یا پڑھیں گے اس کو. جی تشتری, یہاں پر دو نقطے ڈال لیں آپ لوگ اگر نہیں آپ لوگوں کی کتاب میں. جی جی نہیں. ترید کلتاہما. ہاں پھر سے پڑھیے. ای الکتابین, ای الکتابین ترید ان تشتری. ترید ارید کلاہما. اریدو, پھر سے توجہ سے, پھر سے اریدو
کتابین اریدو شیخ کلا حالت رفع میں کلا، حالت رفع میں کلا، اور حالت نصب میں کلیہما کلیہما ہما کلیہما جی کلیہما جی. چلے محمد. شیخ یہاں پہ کلیہما کس طرح آئے گا؟ کیونکہ مفعول نہیں بنے گا شیخ. اسی لیے تو مفعول بنایا ہم نے کلیہما کہہ کر. کلیہما حالت نصب میں بول رہے ہیں نا ہم لوگ. جی اچھا. تو شیخ کلتیہما تو وہ ہم اگر کتابین مؤنث ہوتا تو ہم کلتیہما کہتے. کتاب مذکر مؤنث ہے جی شیخ مذکر، تو اسی لیے ہم نے کلیہما کہا. صحیح جی. چلے اس کے بعد وہ محمد پڑھیں گی. اب توجہ دیں ذرا سا سب لوگ. جی. ای المجلتین قرأت کلتیہما قرأت کلتیہما. ہاں ہارون غور کر رہی ہیں آپ؟ جی جی شیخ میں غور. قرأت کلتیہما. کلتی کیوں کہا؟ کلے کیوں نہیں کہا محمد آپ نے؟ مجلہ مؤنث ہے. جی مجلہ مؤنث ہے. اس کے علاوہ کلتی کیوں کہا؟ کلتا کیوں نہیں کہا؟ مفعول بھی منصوب ہے اس وجہ سے. مفعول کی وجہ سے آپ نے کلتیہما کہا. صحیح. چلے پھر واپس ہمارے ربیع عارف کریم کی طرف. أي الساعتين سرقت؟ جی سرقت كلتاهما. سرقت کلتاہما بالکل صحیح. کیوں کلتاہما کہا آپ نے؟ کلتیہما کیوں نہیں کہا؟ لأن نائب فاعل لسرقت. سرقت نائب الفاعل ہے. لا كلتاهما نائب فاعل لسرقت. جی تو کلتاہما نائب الفاعل ہے، حالت رفع میں ہے، اس لیے کلتاہما. اچھا سرقت کلتاہما کہا آپ نے. ایک کام کریں، کلتا کو مبتدا بنائیے. كلتاهما سرقتا. کلتاہما سرقتا. صحیح ہے بالکل. چلیں آپ کی امی کو دے دیں میکروفون. أي اللغتين تعرف الأردية أم الفارسية؟ اما نہیں ہے، ام الفارسیت. أم الفارسية. أعرف كليتهما كلتيهما. أعرف كلتيهما. بالکل صحیح ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. نور. جی شیخ. آپ کی بتائیے. ایل عمرتین عندك الجنیح ام الدولاری. دولار. كلتاهما بولي بس. أي العملتين عندك؟ تو عندي كلتاهما. كلتاهما عندي کیونکہ عملتن ہے. کلتاہما عندي جی عندي كلتاهما. چلے آپ کے بعد اس کا میننگ کیا ہے شیخ؟ اس کا میننگ ایل عملتین عندك. کون سی کرنسی ہے آپ کے پاس؟ مصر کی جنیح ہے یا ڈالر ہے؟ اوکے جی تو آپ کے پاس آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے پاس دونوں قسم کی کرنسی ہے. ہاں جی جی ہم یاد رکھیں گے اس کو. ہارون. جی شیخ. ایو مدرسیہ الفقہ غاب اليوم غاب کلاہما. جی. ایو مدرسی الفقہ. فقہ کے دو استاد ہیں، دونوں میں سے کون غائب ہوئے آج؟ تو غاب کلاہما. چلے فریحہ راہل.
شاید وہ غائب ہے. آمینہ. شیخ میں بول رہی ہوں. جی بولیے. ایل بابینی فتحت کلاہما غلط. کلیہما فتحت کلیہما. یہ مفعول بن رہا ہے نا اس لیے. ہاں چلیے ہم آمینہ. ایُن نافذتین مفتوحۃ کلتاہما مفتوحۃ. کلتاہما مفتوحتان. ماشاء اللہ بالکل صحیح کہا آپ نے. کلتاہما مفتوحتان. چلے آپ کے بعد آمینہ یہاں دو ہیں. تو جویریہ. من منہما ضعیف فی النحو کلنا ضعیف. یہ آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا ہے جویریہ, آپ کے بارے میں نہیں پوچھا جا رہا. ان دونوں میں سے کلتاہما ضعیف. من منہما. جی بولیے صحیح بول رہی ہیں آپ. کلتاہما ضعیف. کلتاہما ضعیف. جب مبتدا تثنیہ ہے تو خبر کیا ہوگی؟ ضعیف. بولیے. ضعیف تثنیہ ہوگی نا. مبتدا اگر تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ ہوگی. ضعیفین نہیں, خبر مرفوع ہوتی ہے. ضعیفان. جی لیکن مبتدا مؤنث ہے. کتنے قاعدے ریپیٹ ہو رہے دیکھیے. کلاہما ضعیفان. ہاں کلاہما ضعیفان یہ بھی صحیح ہے, لیکن پہلے آپ نے عورتوں کے بارے میں کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا کہ کلتاہما ضعیفتان ہونا چاہیے, یا پھر کلاہما, کیونکہ منہما ہے. ہما کی ضمیر مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے. تو منہما ضعیفون, لیکن یہاں پر ضعیفن کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں مذکر کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا آپ سے. تو کلاہما ضعیفان. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یا پھر کلتاہما ضعیفتان. چلے آگے. اچھا یہ چیز تو میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ کلا و کلتا اسمان لفظهما مفرد معناهما مثنى ومراعاة اللفظ اکثر. نحو کلاهما جدید کلتاهما مجتہد. اچھا یہاں دیکھیں, یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ مراعاة اللفظ اکثر. مراعاة اللفظ جیسے کلاهما جدید کلتاهما مجتہد ويجوز مراعاة معناهما. دونوں صورتیں اس میں جائز ہیں. کلا اور کلتا یہ دونوں یہ لفظ مفرد ہے. توجہ دیں آپ لوگ ذرا سا. کلا اور کلتا یہ لفظ مفرد ہے لیکن اس کا معنی مثنیٰ کا ہے. تو جب آپ اس کی خبر لے کر آئیں گے کلا اور کلتا کی تو دونوں شکلیں جائز ہیں. جیسے اس سے پہلے ابھی جویریہ نے جو جملہ کہا کلتاہما ضعیفتن بولیے یا کلتاہما ضعیفتان, دونوں صورتیں جائز ہیں. اسی طرح اوپر کا جملہ تھا ای النافذتین مفتوحۃ, تو کہا کلتاہما مفتوحۃ یا کلتاہما مفتوحتان. معنی کا اعتبار کر کے معنی کا بھی اعتبار کر سکتے ہیں, لفظ کا بھی اعتبار کر سکتے ہیں. لفظ کا اعتبار کریں گی تو لفظ مفرد ہے, معنی کا اعتبار کریں گی تو معنی کس کا ہے, مفرد کا ہے یا مثنیٰ کا ہے؟ معنی مثنیٰ کا. معنی مثنیٰ کا ہے. تو جب اس کی خبر لے کر آئیں گے آپ تو خبر دونوں شکلیں جائز ہیں, دونوں شکلیں جائز ہیں, لیکن لفظ کا اعتبار زیادہ کیا جاتا ہے. یہاں پر بتایا ہے کہ مراعاۃ اللفظ اکثر. چلے آگے بڑھتے ہیں. دونوں صورتیں کیا مطلب واحد اور تثنیہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں نہیں, لیکن جو
جو مثال انہوں نے دی ہوئی ہے کلاہما جدید، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کلاہما مذکر کے لیے ہے تو جدیدن بھی مذکر استعمال کیا ہے، اور کلتا میں مؤنث ہے تو مجتہدۃن، تو اس میں تو مذکر مؤنث کا ہے، واحد تثنیہ کا کیسے ہے؟ اچھا سنیے، لفظ کلا یہ لفظ مفرد ہے لیکن اس کے معنی دو کے ہیں. جی جی ہے نا جی. کلا کے معنی کیا ہے؟ یعنی دو ہی، دو جی، دونوں، دو، ایک نہیں دو جی. دو مذکر، کلا کے معنی دو مذکر اور کلتا کے معنی دو مؤنث. جی ٹھیک ہے، تو کلاہما وہ دونوں مذکر، جدید وہ دونوں مذکر، تو مبتدا تثنیہ ہے اور جدید مفرد ہے. جی 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 سمجھ گئی. ٹھیک، تو کلاہما جدید، تو کلاہما جدید بھی بول سکتے ہیں اور کلاہما جدیدانی بھی بول سکتے ہیں، جدیدانی بھی بول سکتے ہیں. اسی طرح کلتاہما مجتہدۃ بھی کہہ سکتے ہیں اور کلتاہما مجتہدتانی بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے وہ لکھا ہوا نہیں نا، اس لیے وہ کلیئر نہیں ہوا. جزاک اللہ خیر. نہیں، وہ لکھا ہوا، انہوں نے لکھا ہوا، نیچے لکھا ہوا اس کے بعد وَيَجُوزُ مُرَاعَاةُ مَعْنَاهُمَا، تو اس کا مطلب وہی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلیں، کن کی باری تھی ابھی؟ غلام مصطفیٰ صاحب پڑھیے. ابھی امامنہ کے بعد غلام مصطفیٰ صاحب کا نام آ رہا ہے. یہ ہے کہ تعامل الامثلۃ، تعامل نہیں ہے غلام مصطفیٰ صاحب، تعامل نہیں ہے. جی جی صحیح پڑھیے اس کو. تأمل ہے، تأمل الامثلۃ، تعمل ہے، تعمل الامثلۃ، تأمل الامثلۃ، تعمل الامثلۃ. جی، لی لام ذانک و تانک. پہلے صحیح پڑھا تھا آپ نے، پھر لام کیوں بول دیا اس کو؟ وہ لذانک و تانک ہے. اچھا، لذانک و تانک. یعنی ذانکا اور تانکا کی جو مثالیں ہیں ان پر غور کریں آپ. اور ذانکا تانکا کے متعلق بالکل بچپن میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا جب اسماء اشارہ کا قاعدہ آپ پڑھ رہے تھے. جی جی. تو یہ ذانکا اور تانکا، ذالکا اور تلکا کا تثنیہ ہے. جی شیخ، یہ ذالکا کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم ہے. وہ دونوں مذکر، تانکا وہ دونوں مؤنث، اس میں اشارہ ہے. ذالکا عزیز بھائی، جی جی، ذالکا کا مثنیٰ تثنیہ ہے ذانکا، جی، اور تلکا کا تثنیہ ہے تانکا. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ ذالکا اولئکا، تلکا تانکا اولئکا، یہ اسماء اشارہ للبعید. اگر دور کسی چیز کی طرف، جو چیز آپ سے دور ہے اس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو ان اسماء اشارہ کو استعمال کرتے ہیں. ذالکا یا ذالکا، ذالکا اولئکا، ذالکا ذانکا اولئکا، اسی طرح تلکا تانکا اولئکا. جی جی جی، جزاک اللہ. پڑھیے. هذا کتاب، هذان کتابان. یہ پڑھتے جائیے، سب پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. هذه سیارۃ، هذان ہاتانی سیارتانی. جی عزیز بھائی، ہی کا تثنیہ ہے ہاتانی، ہاذا کا تثنیہ ہے ہاذانی. جی 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 جی. اور یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے. ذالکا قلم، ذانکا قلمانی. جی. تلکا مدرسۃ، تانکا مدرستانی. جی. چلے آپ نیچے جو مثالیں دی گئی ہیں اس کا تثنیہ بناتے جائیے، یا کیا کرنا ہے دیکھیے. ہاذا اخی، ہاذا اخی وذالک صدیقی. جی. ہاذانی کتابایا وذالک کتاب زمیلی. صحیح. ہاتان الحافلتان تسیران الی الجامعہ وتانک الی المطار. سب لوگ غور کر رہے ہیں، یا ایسی تلاوت کرنے کا نہیں ہے، اس پر اس کے ایک حرف پر دسنے کیا نہیں ہے. نہیں، کے ساتھ آپ لوگ غور بھی کر رہے ہیں. جی جی. لمن هذه الدفاتر هي لذانك الطالبین. غور کریں یہاں پر، ہی لذینک،
لذينك الطالبين. ذانك حالت رفع میں، ذینک حالت نصب اور جر میں. جی لون تینیک السیارتین جمیل. تینیک لین لون تینیک السیارتین جمیل. لون تینیک السیارتین جمیل. تینیک تانی کا حالت رفع میں اور تینی کا حالت نصب اور جر میں. یہاں تینی کا تینی مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے لون کا، جی اس لیے تینی ہے. جی شیخ صاحب جمیل جو ہے وہ لون کی وہ ہے، لون کی خبر ہے بالکل. جی قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ السلام فذانک برہانانی من ربک الی فرعون وملائہ. جی جی وملائہ، آپ نے ملائہ غلط پڑھا. جی کامران صاحب آگے کی تمرین پڑھیں آپ. التمرین الثالث عشر. دعا فی الفراغ فیما یاتی دعا نہیں، دعا نہیں، دع. جی دع فی الفراغ، دع فی الفراغ فیما یاتی اسم اشارت مناسب. نہیں دع کا مفعول ہے اسم. دا کا مفعول ہے. دع فی الفراغ فیما یاتی اسم اشارت مناسبا للبعید. جی ھذا بیتی ھذا بیتی وذالک بیت اخی. چلے جلدی کریں، بالکل بچپن کی تمرینات ہیں یہ. کامران صاحب کے بعد ہیں یہاں پر عبداللہ اشفاق. جلدی ایک ایک کر کے جلدی. ھذانی اخوایا وذانک زمیلایا. جلدی سے عبداللہ ریاض. ہاتانی بنتایا واتانیکا بنت اخی اختی. بنت اخی. جی نجمہ صاحبہ جلدی سے. نجمہ شیخ. افتح هذين البابين لا تفتح ذلك البابين. لا تفتح ذينك البابين. لا تفتح ذينك البابين. مفعول ہے، مفعول ہے. ذينك البابين. جی چلے آپ کے بعد شبانہ طیب صاحبہ. جی یا ولدو اغسل ہاتین السیارتین لا. آپ کیوں دھوئیں گی؟ آپ لڑکے کو بولے وہ دھوئے. اغسل ہاتین السیارتین. آپ ہی دھونا، دو گاڑیاں آپ ہی دھونا چاہتی ہیں، آپ لڑکے سے بولے وہ دھوئے. اغسل پھر آپ دھونا چاہتے ہیں. جی اب صحیح ہے. اغسل ہاتین السیارتین لا تغسل ذالکا. نہیں مؤنث کے لیے زینکا. مؤنث ذانکا رینکا یہ تو مذکر کے لیے ہے، اس کا مؤنث کیا ہے؟ تینکا لا تغسل تینکا السیارتین. چلیں آپ کے بعد ہیں یہاں پر سارہ شکور. هاتي مضارع الأفعال الآتية سحب يسحب. جی بولے پورا جلدی سے. غمض يغمض. كفى يكفي. ضاع يضيع. صحابہ اسحابو سے مضارع بیان کرنا ہے اس کے. صحابہ ہے صحابو کھینچ لینا. غمض یغمض کیا معنی؟ غمض یغمض جھکانا، نظروں کا جھکانا. غمض عینیک بولتے ہیں. کفا یکفی کافی ہو جانا. ضاع یضیع کھو جانا فقد کے معنی میں. چلے آپ کے بعد عزیز بھائی. جی
جی 15 حات جمع الاسماء الاتیہ. اریکتو کی جمع کیا ہے؟ اریکتن کرسیہ. نہیں، اریکتن ارائک. ارائک قرآن میں استعمال ہوا ہے. چلے جی. مبلغانی نہیں، مبلغ مبالغ. مبالغ جی. اجیر کا معنی معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب اجیر غالباً یہاں پر کرائے پر جو لیا گیا ہے اس کو بولتے ہیں اجیر. جی. اجارہ اس کا مطلب اجارہ اجیر فاعل کے وزن پر ہے. اجیر اجیرون. اجیرون. سوار کا معنی بھی نہیں معلوم. کنگن کو بولتے ہیں کنگن. اچھا کنگن. جی. اس کا کیا ہے گا شیخ؟ مجھے نہیں معلوم. اسویغتن سوار اسویغتن اور حصتن حصصن. چلے آپ کے بعد ام محمد. شیخ صاحب یہ مبلغن کی مطلب ہے یعنی وہ جگہ جہاں پہنچا جائے؟ نہیں، یہ مبلغ جو نا پیسے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. شیخ حصتن کا کیا مطلب کیا بتایا آپ نے؟ حصہ اردو میں جو حصہ استعمال ہوتا ہے اور گھنٹی کے لیے بولتے ہیں. جی جی جی. تو اس کا کیا ہے گا حصہ؟ حصصن. ہاں حصصن. اوکے. چلے ام محمد جلدی سے. ہاتی مفرد الاسماء الاتیتی ہنود ہند دوال دولت فواکہ فاکہۃ. جی. ہنود پھر سے بولیے. ہندون. ہنود دوال دولت. جی. فواکہ فاکہۃ. صحیح ہے. ربیع عارف کریم. 17 الأمر من أتى يأتي إيتي أصله ائتي. ولكن الهمزة الثانية تعود بعد الواو والفاء وأتي فأتي. ذلك لأن الهمزة الأولى في هذه الحالة تحذف في النطق. لاحظ أن همزة الأمر تحذف في الكتابة أيضا في هذه الكلمة وأتي فأتي. أتى بالشيء أي أحضره. تقول ما أتيت اليوم بدفتر النحو. وفي التنزيل قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال ذلك لنمرود. اس پورے عبارت میں جو چیز آپ کو سمجھائی گئی ہے وہ عطا کا معنی سمجھایا گیا پہلے کہ عطا یأتی کے معنی آنا، جاء یجیء. لیکن عطا کے ساتھ اگر با لگ کر آتا ہے عطا کا صلہ با یعنی عطا بالماء تو پانی کے ساتھ آیا مطلب پانی کو لایا. عطا آنا، عطا بشیء لانا. ٹھیک ہے. جیسے وہاں پر ہے اتیت اليوم بدفتر النحو. آج میں نحو کی کاپی لایا، نوٹ بک لایا یا لائی. تو عطا کا صلہ اگر با سے آتا ہے تو اس کے معنی لانے کے. یہ بھی بہت ہی پرانا لفظ ہے، کئی مرتبہ گزر چکا ہے. جیسے مثال کے طور پر سمجھا رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق خبر دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ فإن اللہ یأتی بالشمس. تو اللہ رب العالمین شمس کو لاتا ہے من المشرق مشرق سے، فأتی بها من المغرب اللہ شمس کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ عطا یأتی کا جو امر ہے وہ ہے ایتی. کیا ہے عطا یأتی کا امر؟ ایتی. لیکن ایتی یا ایتی یہ حمزہ بولنے میں تو بولا جاتا ہے. جیسے ایتی یہ اصل میں تھا ایتی.
لیکن یہ حمزہ پھر جب اس حمزے سے پہلے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی حرف آ جائے جیسے واو یا فا تو یہ حمزہ واپس آ جاتا ہے. جیسے وَأْتِي فَأْتِي تو ایتی اصل میں ایتی تھا, ایتی اصل میں ایتی تھا, حمزہ حذف کر دیا گیا. یہاں پر حمزہ دو حمزے دکھ رہے ہیں نا آپ کو, ایتی بولیں گے تو جی ایتی ایتی کتنے حمزے سنائی دے رہے ہیں آپ کو؟ دو حمزے سنائی دے رہے ہیں نا. لیکن جب پڑھیں گے ان دو حمزوں کو ملا کر مطلب ایک حمزے کو یا میں بدل دیا گیا ہے, ملایا نہیں گیا بلکہ ایک حمزے کو یا میں بدل کر اس کو ایتی بولا گیا. أستاذ ٹھیک ہے جی. في سورة الأحقاف هناك هذه الكلمة. صحيح. اقرأي. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني. إذا وقفنا في السماوات نقرأ ائتوني. ہاں دیکھیں جب ملا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ پھر سے پڑھیے آیتوں, خالی اس سے پہلے کا حصہ لفظ بولیں گے. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني. أم لهم شرك في السماوات ائتوني. جب ملا کر پڑھیں گے تو حمزہ واپس آئے گا, اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے تو ایتونی بکتاب من قبل هذا ایسے پڑھیں گے. تو یہی سمجھا رہے ہیں یہاں پر کہ جب الگ سے پڑھ رہے ہیں آپ تو ایتونی ایک حمزے کو یا سے بدل دیا گیا ہے, اور جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی حمزہ پڑھیں گے وقتی یا فأتی. تو لأن الحمزة الأولى في هذه الحالة تحذف في النطق, بولنے میں یہ حمزہ حذف کر دیا جائے گا. اتنی سی بات ہے, کوئی خاص اور کوئی اہم اور کوئی بہت ہی مشکل قاعدہ نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.